موجودہ زمانے میں جو شیعوں کے اعتقادی مسائل ایک دم واضح جسے کہا جائے پوائنٹ ٹو پوائنٹ، وہ تشیع کی جو برٹش کی طرف سے ہے، استعماری طاقتوں کی طرف سے ہے، اور وہ اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ شیعوں میں مزید فرقے بن جائیں۔ یہ خود ایک مسئلہ ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ تشیع ٹوٹ جائے، شیعت میں فرقے بن جائیں۔ ہمارے بزرگ علماء کی حکمت عملی یہ ہے کہ تشیع کو ٹوٹنے نہ دیں۔ مسئلہ صرف تشیع کا نہیں ہے، اب یہ ایک پوری گفتگو ہے، لیکن صرف مثال دے کے ہم آگے بڑھیں گے کہ صدر اسلام میں دیکھیں آپ، تب سے 11ویں امام کے زمانے تک دشمن مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کرتا رہا، تفرقہ ڈالتا رہا، لیکن ائمہ نے ہمیشہ مسلمانوں کو ملا کے رکھا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اس زمانے تک مسلمانوں کی مسجدیں بھی الگ نہیں تھیں۔ جو آج کل اتنا بڑا فاصلہ ہے، اتنا بڑا ڈفرینشل دوریاں ہیں، ان دوریوں کو ائمہ نے نہیں پیدا ہونے دیا تھا۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، وہ بھی ہماری گفتگو میں نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں کہ جو ہماری قوم کو حاصل ہو رہے ہیں اور اس راستے سے حاصل ہوں گے۔ موجودہ زمانے میں جو حالات ہیں وہ ہمارے اعتقاد پہ اٹیک کیا جا رہا ہے۔ یہ اٹیک، یہ حملے اس لیے کارگر ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری قوم میں عقائد کے اعتبار سے جو بنیادی کلاسز دروس ہونے چاہیے اس کی بہرحال بہت کمی ہے۔ لہٰذا ان سارے مسائل اور مشکلات کا ایک جو بہت بڑا حل ہے وہ یہ، عموماً ہمارے عقائد، ہم عقائد کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ہر آدمی اپنا حساب لے، ہم نے اپنے عقیدوں کو کہاں سے، جیسے مولانا نے بھی کہا کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، ہم کو کیسے معلوم ہے؟ معلوم بھی ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ ہم نے کسی درسگاہ میں جا کے سیکھا ہے، کسی عالم سے جا کے سیکھا ہے، یا نہیں جو ہمارے گھر میں کہا گیا، آس پڑوس میں کہا گیا، لوگوں نے بتایا، وہ سیکھا ہے؟ ہاں، ایک بہت بڑا سورس ہے مجلس، اسی لیے دشمن نے مجلس پہ بھی حملے کی کوشش کی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ عزاداری ایک مکمل موضوع ہے کہ کس طریقے سے عزاداری پہ حملات ہو رہے ہیں۔ یہ جو برٹش حملہ کر رہا ہے، یہ در واقع بہت واضح اگر ہم الفاظ میں بات کریں تو یہ دو طرح کی فکر اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ایک فکر جس کو ہم اخباری، ملنگی یا بھی جو اس طرح کے جو بھی نام ہے، دوسری فکر اسی سلسلے کی جو ہے وہ تشیع میں جو اپنے کو الگ حساب کرتے ہیں، وہ ایسوسیشن آف امام مہدی کی، جن کی بنیاد انجمن حجتیہ ہے۔ ان دونوں میں ہمیں کوئی فرق نہیں دکھتا ہے۔ ان دونوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ تشیع میں، قوم میں، وہ افراد کی جو اپنے کو تھوڑا سا بڑے پیمانے پہ اچھے، وائٹ کالر، ایجوکیٹڈ اس طرح کے سمجھتے ہیں، ان کو بہکانے کے لیے ایسوسیشن، اور وہ لوگ کی جو تھوڑا سا یوں ہی ہوٹل وغیرہ پہ بیٹھتے ہیں، سڑک چھاپ ہے بہت زیادہ ان کی، وہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو بہکانے کے لیے اخباریت اور ملنگیت ہے۔ ورنہ جو ان لوگوں کے عقائد ہیں اس کے حساب سے آپ دیکھیں تو دونوں اتحاد کے خلاف ہیں، دونوں اسلام میں پالیٹکس کو نہیں مانتے ہیں، حکومت کو نہیں مانتے ہیں، نظام ولایت فقیہ کے خلاف ہیں، ایران کے انقلاب کے مخالف ہیں، رہبر امام خمینی کے مخالف ہیں، حسن نصر اللہ کے مخالف ہیں۔ جو بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں سامنے، وہ اور بھی ابھی ہم ان میں سے بعض چیزیں ایک آدھ وقت کے حساب سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو دونوں کی باتیں تقریباً سیم ہے۔ دونوں کے ہاں آپ کو مثلا نہج البلاغہ جیسی کتاب بہت کم دکھے گی، نہج البلاغہ جیسی کچھ رٹی رٹائی چیزیں ہوں گی، انہی پہ بات کریں گے، اور یہ سامنے کی چیز ہے، آپ بھی ان میں سے بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوں گے۔ تو در واقع جو ان کی روش ہے، جو ان کا کام ہے، اگر اس پہ آپ غور کریں تھوڑا سا کہ تشیع میں جس طریقے کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں، اگر ان کی روش پہ غور کریں تو یہ روش وہ روش ہے، اور یہ خطرناک ہے۔ در واقع مشکل یہیں پہ سمجھ میں آتی ہے۔ یہ روش وہ روش ہے کہ جو آج استعماری طاقتیں، استکباری طاقتوں کی روش اسلام کے خلاف ہے، دشمنان اسلام کی جو روش ہے اسلام کے خلاف، اسی کو یہ لوگ اسلام کے نام پہ اسلام کی شکل دے کے تشیع کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ نہیں کہ استعماری، استکباری، وہ کام کی جو مستشرقین نے کیا ہے، اورینٹلزم نے، وہ کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ حتیٰ وہ کام کی جو الومناٹی کے اہداف و مقاصد میں سے ہے، وہ کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔
مثلا ایک بہت بڑی بیماری جو ہماری قوم میں ان کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ لوگوں کو فکر سے دور کر رہے، تفکر سے دور کر رہے، لوگوں کے اندر استعداد جو ان کی صلاحیتیں ہیں ان کو ابھارنے سے دور کر رہے، خالی الفاظ کی حد تک بس یہ سنو اتنا کر لو اتنا کر لو، مثلا بس مجلس کر لیں، آپ گھر پہ آ جائیں، جا کے مجلس میں بیٹھ شرکت کر لیں کافی ہے، فرش اعضاء پہ پہنچ گئے ثواب ہے، تبرک کھا لیا ثواب ہے، یعنی اس طرح کی چیزیں کہ جو انسان کو فکر سے دور کرتی ہیں الفاظ کی حد تک۔ مثلا مولا کائنات کو اگر ماننا ہے تو بس علی علی کہہ دیا، سلام کی جگہ پہ یا علی کہہ دیا، نماز میں بھی یا علی لیا ہے، علی علی کہہ دیا، یعنی الفاظ ان کے یہاں جو امام علی ہیں وہ الفاظ والے امام، لفظ کی حد تک ہے۔ لہذا اہل بیت، امام علی، امام حسین، یہ ائمہ صرف الفاظ کی حد تک ہے۔ مثال دیں ہم آپ کو، مثال کے طور پہ دنیا میں ایک آدمی کو بالفرض کسان بننا ہے، یہ لفظ کسان کسان کہنے سے کوئی کسان نہیں بن جائے گا، اس کو معلوم ہونا چاہیے کسان یعنی اس کو زمین کی پہچان ہو، زمین کو اپجاؤ ہموار بنانے کی صلاحیت ہو، بیج، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس کے اندر صلاحیتیں ہونی چاہیے، تب وہ کسان، خالی لفظ سے نہیں ہے۔ خالی کھانا کہنے سے کسی کا پیٹ نہیں بھر جاتا ہے، کھانے کا مطلب کہ جو بھی اس کے مقدمات ہیں وہ انجام دیے جائے۔ اسی طریقے سے ائمہ یعنی نام علی صرف لفظ نہیں ہے، ایک پورا چیپٹر ہے، ایک پوری زندگی ہے، ایک پورا کردار ہے۔ امام حسین ایک پوری تحریک ہے۔ تو جب امام حسین کو اس کے برعکس پیش کیا جائے گا، صرف ایک نام کی حد تک پیش کیا جائے گا، تو تحریک خود بخود مر جائے گی۔ امام علی علیہ السلام کو صرف نام کی حد تک پیش کیا جائے گا تو سیرت خود بخود مر جائے گی۔ تو واقعی یہ ائمہ کی سیرت کا قتل ہے کہ جو آج ان لوگوں کے ذریعے سے ہمارے معاشرے میں رائج ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے۔ یہی طریقہ اور یہی روش آج کی جو بالخصوص الومناٹی یا فری میسن جسے آپ کہہ لیں، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ دنیا کے میں لوگوں کے اندر تفکر کی صلاحیت ہو، فکر کی صلاحیت ہو، استعداد ان کی کھلے، صلاحیتیں کھلیں۔ لہذا آج آپ اس سسٹم کو بھی دیکھ لیں کہ جس کو ہم یونیورسٹی کا سسٹم کہتے ہیں، دانشگاہی سسٹم کہتے ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے لوگوں کے اندر۔ سلیبس چینج کیے جا رہے ہیں، سینٹرلائز ہو رہے ہیں یہ الومناٹی پہ جا کے، خالی لوگوں کو صرف اتنا دکھایا جا رہا ہے گھوڑے کی طریقے سے، دونوں طرف سے وہ جیسے اکے کے گھوڑے میں لگایا جاتا ہے کہ تم کو خالی جس راستے پہ چلنا ہے اتنا دیکھو، کوئی آپشن ہی نہ ہو کہ تم فکر کر سکو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں آج دیکھیں آپ کتنی آسانی سے میڈیا بیوقوف بناتا ہے، لوگ بن جاتے ہیں پوری دنیا میں۔ امام علی کا وہ قول کی دشمن تم کو بیوقوف بنانے میں کوئی بھی تعامل نہیں کرے گا، اس چیز کے ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہی در واقع حل ہے اگر اس چیز کو سمجھیں ہم۔ اس مسئلے کے حل میں اتفاقاً ابھی گزرے ہوئے ہفتے میں رہبر معظم نے جوانوں کے بیچ میں ایک تقریر کی ہے اور جوانوں کی صلاحیت اور استعداد پہ اس میں گفتگو کی ہے۔ اگر اس تقریر کو ہم میں سے یقیناً بہت سارے برادران نے سنا یا پڑھا ہوگا، اگر نہیں سنا یا پڑھا ہے تو حتماً سنیں، بہت اہم پوائنٹس ہیں کہ جن کو رہبر معظم نے ذکر کیا ہے، اور شاید اس طرح کے بہت سارے مسائل کا حل وہی ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو اسلام دعوت فکر دے رہا ہے اس دعوت فکر کو چھین لے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہمارے اندر فکر کی صلاحیت پیدا ہو، بصیرت پیدا ہو، یہ چاہتے ہیں کہ غفلت پیدا ہو۔ یہ مثلا ایک چیز ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ دیکھیں دشمنان اسلام کے اہداف میں سے ایک ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد نہ ہو۔ آج ہم کو ہماری جو نیشنل پولیٹکس ہے اس میں بھی دکھ رہا ہے، انٹرنیشنل پولیٹکس میں بھی دکھ رہا ہے، بہت کلیئر ہے۔ اب یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ بہرحال ان کا جو دعویٰ ہے وہ جھوٹا ہے۔ الحمدللہ اتحاد بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، بہت مضبوط ہے، اتنی ساری کوششیں کر رہے ہیں، اور ان ساری کوششوں کے باوجود بھی اتحاد پہ کوئی مشکل نہیں آ رہی۔ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ بار بار جب بھی خاص کر کے ہفتہ وحدت کے موقع پہ بہت زیادہ شدت سے یہ لوگ چلاتے ہیں کہ اتحاد نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، تو ہم نے کسی موقع پر عرض کیا کہ بھائی اگر آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہو سکتا تو آپ نہ مت چلائیے، ہمارے جیسوں کو کوشش کرنے دیجئے۔ جب ہم لوگ کوشش کر کے ناکام ہو جائیں گے تو پھر آپ ہنسیے گا، مذاق اڑائیے گا ہمارا، لیکن آپ کا اس شدت کے ساتھ اصرار نہیں ہو سکتا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا موضوع خود اتحاد نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ وہ
حملے ہیں دشمنان اسلام کے کہ جو ہماری قوم میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں، یہ چیزیں ان لوگوں کے ذریعے سے آ رہی ہیں، چاہے آپ ان کو ایسوسیشن کہہ لیں، چاہے ملنگی و اخباری کہہ لیں. اور اس طرح کی بہت ساری پرابلمس ہیں کہ جو ہمارے درمیان پولیٹکس کے اعتبار سے، دوسرے اعتبار سے ہمارے درمیان پیدا کی جا رہی ہیں. لہٰذا اس کا بنیادی حل، سب سے بنیادی حل یہ ہے کہ ہم اپنے علمی اعتبار سے اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، وہ میراثی مذہب چھوڑ دیں. سب سے بنیادی چیز ہے ایجوکیشن پہ کام کریں. ہمارے علاقے میں اگر اسلام کی تعلیم کے لیے ایک پراپر سسٹم نہیں ہے تو ہم کوشش کریں پراپر سسٹم لے کے چلیں. ہم نے جگہ خالی چھوڑی ہے، لہٰذا اب نااہل آ کے اس کو پر کر رہے ہیں، پھر بعد میں ہم چلائیں گے کہ پرابلم ہو گئی. پہلا. دوسرا مسئلہ کہ پھر یہ ایجوکیشن ایسی نہ ہو، کیونکہ جب یہ لوگ بات کرتے ہیں تو مثلاً اگر ائمہ کی بات کرتے ہیں تو صرف اس حد تک بات کرتے ہیں کہ ائمہ کی ولادت کہاں ہوئی، شہادت کہاں ہوئی، نام کیا ہے، لقب کیا ہے. صحیح ہے، ہم کو جاننا چاہیے، لیکن جیسے ہی آپ اس کے آگے بات کیجئے کہ جہاں پہ انالائز شروع ہو جائے، تحلیل شروع ہو جائے، تو یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں اور یہ لوگ بات کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تعلیم جب ہو تو تعلیم ایسی ہو کہ جو انسان کو بصیرت و تفکر تک پہنچائے، فکر تک پہنچائے. ورنہ خالی صرف چند الفاظ کا آپ کی میموری میں، آپ کے حافظے میں اضافہ ہو جانا یہ کوئی علم تھوڑی ہے. علم وہ ہے کہ جو انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرے، انسان کو انسان کامل بنائے، انسان کو اس کے کمال تک پہنچائے، کہ جس کے لیے ہم تحلیل کریں اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت کو پہچاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں. بہرحال اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، اور بہرحال ابھی اہم ترین جو ہے وہ ساری گفتگو کی جمبندی وہ باقی ہے. لہٰذا اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، لیکن جو موجودہ حملات ہیں ان کی طرف متوجہ ہونا یہ اہم ہے. ورنہ کب، کہاں، کیسے دشمن ہم کو بالخصوص ہمارے جوانوں اور نوجوانوں کو کیپچر کر لے، یہ کوئی بعید نہیں ہے. جب تک ہم ہوشیار نہیں رہیں گے ان سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.